حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا جب حج مبارک کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ جاؤ تو وہاں کی ہر چیز کا ادب کرنا، حتیٰ کہ اس شہر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے شہر میں چلنے پھرنے والے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ مرشد باصفا کی نصیحت اور دعا حاصل کرنے کے بعد حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حج کے لیے مکہ پہنچ گیا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی، بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ در محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر حاضری پیش کرنے کے بعد وہ اپنے رہائشی مکان کی طرف جا رہے تھے۔ ہجوم بہت تھا، اچانک مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں بیٹھے ہوئے کتے پر اس کا قدم آ گیا اور اس کی ٹانگ پر ضرب آ گئی۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بڑا پریشان ہوا کہ مرشد نے حکم دیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے کتے کا بھی ادب کرنا، اور مجھ سے نہ صرف بے ادبی ہوئی بلکہ مجھ سے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچ گئی۔ ہجوم کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس پہنچے اور اپنے مرشد کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کیا دیکھا کہ اس کے مرشد حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ مرید نے خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا، سرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آہ نکلی اور فرمایا، مدینہ طیبہ میں جس کتے کے پاؤں پر تیرا قدم آیا تھا وہ میں ہی تھا۔ بڑے بڑے اولیاء اس بارگاہ میں خود کو اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں کے گلی کوچوں میں پھرنے والے کتوں کا بھی ادب کرنا؟